مرگے ناگہاں گفتہ کے درد ہجر من گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتہ کے دیدار منا. دیکھیں قاری عبدالباسط مصر سے ان کا تعلق ہے. تو یہ واقعہ میں نے پہلے بھی شاید سنا ہے. تو مجھے ان کے قاری عبدالباسط کے صاحبزادے پاکستان تشریف لائے تھے. تو اور ان کے اعزاز میں پاکستان کے جتنے بڑے قاری تھے وہ وہاں پہ تھے. ایوان نوائے وقت کے جو ہال ہے وہاں پہ. تو مجھے بھی شرف حاصل ہوا ان کی تلاوت سننے کا، ان کے صاحبزادے. تو اور وہی جو تھا باپ کا ورثہ ان کو صحیح معنوں میں ملا تھا. تو قاری عبدالباسط کا زمانہ وہ ہے کہ جو صدر ناصر کا زمانہ ہے مصر میں. اور یہ انور السادات سے پہلے صدر ناصر کا زمانہ ہے. تو اور یہ جو ہمارا لاہور میں ناصر باغ ہے نا، یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ وہ صدر جو مصر کے صدر ناصر تھے ان کے نام پہ یہ ناصر باغ ہے. تو وہ ان کے روس کے ساتھ بڑے گہرے روابط تھے. تو ایک دفعہ ایک ڈیلیگیشن لے کے وہ روس جا رہے تھے، وزیر مشیر سارے. تو انہوں نے قاری عبدالباسط سے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو. تو پہلے خیر وہ روس کا جو جب مذاکرات ہوئے وہ جس طرح ہوتی ہے، ٹیبل ہوتی ہے ایک سائڈ پہ، یہ بیٹھے دوسری سائڈ پہ مصر کا ڈیلیگیشن. تو یہاں سے ایک سوال ہوا کہ یہ صاحب تو منسٹر ہیں، ہم جانتے ہیں یہ آپ کے مشیر ہیں، تو یہ کون صاحب ہے؟ تو صدر ناصر نے کہا کہ یہ قاری صاحب ہیں اور ہم جو جس کو اللہ کا کلام مانتے ہیں یہ اس کی تلاوت کرتے ہیں. قاری عبدالباسط ان کا نام ہے. تو اب روس آپ جانتے ہیں وہاں پہ لا مذہب ہیں، ایتھیسٹ ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، بلکہ مذہب کے اوپر وہاں اتنی سختی ہے کہ وہ مذہب کی تبلیغ کرنے پہ بھی سزا ہے. کوئی مذہب نہیں ہے، کرسچینٹی بھی نہیں ہے، اسلام بھی نہیں. تو نہ کسی کتاب کو مانتے ہیں، نہ کسی مذہب کو مانتے ہیں، نہ اللہ پہ ہی رکھتے ہیں. تو بہرحال وہ اب چونکہ صدر ناصر مہمان تھے تو ان کا دل رکھنے کے لیے تو شاید یا ان کے تجسس کی وجہ سے وہ جو روسی تھے سارے وزیر مشیر صدر، انہوں نے کہا کہ اچھا ہمیں کچھ سنائیں بھی پھر. تو صدر ناصر نے قاری عبدالباسط سے کہا کہ کچھ آپ پڑھیں. تو انہوں نے تلاوت جب شروع کی تو تھوڑے دیر کے بعد لوگ بتاتے ہیں کہ روس کے سارا ڈیلیگیشن رو رہا تھا آنسوں کے ساتھ. نہ ان کو عربی آتی تھی، نہ ان کو قرآن کا کوئی پتہ تھا، نہ ان کو دین کا پتہ تھا، سارے رو رہے. یہ ہوتی ہے تاثیر. تو اب میں نے بھی مختلف قاریوں کی تلاوت سنی ہے. تو لیکن مجھے بھی میں نے جب قاری عبدالباسط کے صاحبزادے کی تلاوت سنی یا ان کی جب سنتا ہوں تو میں ایک عجیب سی تاثیر ہے جو کہ باقی میں بھی ہے لیکن اس قدر زیادہ نہیں ہے. تو آپ کسی بڑے گویے سے بھی انٹرویو کر کے دیکھ لیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ میں صبح اٹھ کے 4 گھنٹے ریاض کرتا ہوں اور میرا باپ یہ تھا اور دادا یہ تھا اور پردادا یہ تھا اور چچا یہ تھا اور یہ اتنے راگ مجھے آتے ہیں. اور انٹرویو کے اینڈ میں کہے گا لیکن جب میں پڑھتا ہوں نا تو وہ جو میرے اندر ایک تاثیر آتی ہے نا وہ کہیں اور سے آتی. ہر بڑا گویا یہ ضرور کہتا ہے کہ ہم جب پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے ہماری ریاض ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے،
لیکن وہ ایک جو تاثیر ہوتی ہے نا وہ کہیں اور سے آتی، جس کا انہیں خود نہیں پتہ تو کہاں سے آتی. تو یہ تاثیر ایسی چیز ہے. وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا اولاد، ماں باپ، مال جان سب آپ پہ قربان. تو آپ کے مؤذن کا تو واقعہ سب کو یاد ہے، بلال حبشی کا. اور وہ جو افریقنز ہیں وہ عربی جتنی مرضی سیکھ لیں وہ صحیح تلفظ سے عربی نہیں بول سکتے. جیسے انگریز کوئی جتنی مرضی اردو سیکھ لے تو وہ جب بولے گا تو پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ انگریز ہے، اردو بول رہا ہے، ٹھیک ہے، یا اردو بولنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اسے گلابی اردو کہتے ہیں. ایون کوئی پشتون بھی اگر اردو بول رہا ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ. تو اسی طرح اگر کوئی افریقن بندہ عربی بول رہا ہو جتنی مرضی اچھی ہے وہ فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا عربی، اس کا جو ہے لب و لہجہ جو ہے نا یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور بلکہ جو شین کی آواز ہے نا وہ افریقن لینگویج میں شین کی آواز نہیں ہے، اور سین کی آواز ہے. تو اس حد تک فرق ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر لیکن وہ اسی لب و لہجے کے ساتھ جو اذان تھی اس پہ تاثیر جو ہے وہ اس پہ مطلب کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو کچھ عرب صحابہ کرام ہی تھے وہ، تو انہوں نے جا کے عرض کی کہ یہ بات ہے. تو سرکار ہمیں بھی موقع دیں. یہ تو کوئی ایسی اس میں کوئی ناگوار بات نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے کہ جی اذان آج مجھے ہمیں دینے دے، کہ جی اذان ہمیں دے، ٹھیک ہے جی. تو ان کو میں پھر باقی واقعہ تو سب کو معلوم ہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا تاثیر ایک چیز ہوتی ہے، اور یہ ہر ایک کو نہیں عطا ہوتی، یہ کہیں اور سے آتی.